اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرهم وقولهم علی مریم بہتانا عظیما وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہاں عزیز طلبہ، یہ رکوع نمبر 22 کی چند آیات کا درس ہو چکا تھا اور آج بھی رکوع نمبر 22 کی چند آیات پڑھی گئی ہیں۔ گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی یہودیوں کا اور یہودیوں کے مظالم اور ان کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو پہلے مفردات اور بعض باتیں نوٹ کر لو۔ یہ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ بما نقضهم یہ متعلق ہے لعننا کے، اصل میں فلعناہم بما نقضہم، یعنی یہ فعل محذوف ہے، لعناہم ہم نے ان کو ملعون قرار دیا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں یہودیوں کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو سیاق و سباق کے لحاظ سے فبما نقضہم یعنی فلعناہم بما نقضہم، ہم نے ان کو ملعون قرار دیا، کیوں؟ اور یہ فبما نقضہم فبما نقضہم میثاقہم، یہ نقض مصدر ہے، نقضا ینقض نقضاً معنی توڑنا، اور میثاق عہد و پیمان جمع مواثیق، وہ کفرہم بآیات اللہ و قتلہم الانبیاء، یہ ان کے جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر انبیاء سے مراد یحییٰ و زکریا ہیں۔ یحییٰ و زکریا علیہ السلام کو بڑی بے دردی سے یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، تو بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف، یہ غلف واحد غلفاؤ، جیسے حمراء کی جمع حمرن، ایسے غلفاؤ کی جمع غلفن، اور مذکر اغلف ہے۔ اغلف کے معنی ہوتے ہیں غلاف میں محفوظ، اغلف کے ایک معنی ہے غیر مختون۔ تو قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ سب اسی سے متعلق ہے۔ وبکفرہم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، تو ہم نے ان کو ملعون قرار دیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ فبما نقضہم میثاقہم یعنی ان کے عہد و پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے، وہ کفرہم بآیات اللہ اور آیات الہی کے ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے انبیاء کرام کے قتل کی وجہ سے ناحق، وقولہم اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بلکہ اللہ نے اس پر مہر لگا دیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔
فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں یہودیوں کے کئی جرائم کا ذکر ہے، جیسے ایک تو بدعہدی کرنا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدعہدی کی تھی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی آیات کی انکار کرنا، اور تیسری چیز انبیاء کو قتل کرنا، یحییٰ زکریا کو قتل کر دیا تھا۔ اور چوتھی چیز ان کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں، جیسے کہ اسی طرح کی آیت گزری ہے، اسی طرح کی آیت حامیم سجدہ میں آیت نمبر 5 ہے، تو اس کی نظیر آیت ہے کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، یہ اکنۃ واحد کنان، پردہ، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو محفوظ جگہوں میں ہیں، ان چیزوں سے تم جن کی طرف بلاتے ہو، یعنی تمہاری باتیں ہمارے دل میں نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہمارے دل تو محفوظ ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ہم نے ملعون قرار دیا ان کو، ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے بڑے بہتان کی وجہ سے، وہ قولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور مریم کے بارے میں ان کے بہتان لگانے کی وجہ سے۔ یہ بہتان کے معنی الزام، بہتا یبہت بہتن، کسی پر الزام لگانا، بلکہ اس کے کئی معنی ہے، بہتہ یبہت بہتن، کسی کو لاجواب کر دینا، اردو بولتے ہیں وہ مبہوت ہو گیا، تو بہتہ یبہت بہتن، کسی پہ تہمت لگانا، کسی پہ الزام لگانا۔ یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر کیا الزام لگایا تھا الیاذ باللہ؟ وہ الزام یہ تھا، اس سے مراد ان کا یہ الزام ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوسف نجار کے ساتھ مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے، بہت سے یہودیوں کا، کہ ایک شخص تھا یوسف نجار، تو اس نے مریم کے ساتھ بدکاری کی تھی، بدفعلی کی تھی، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ گویا بہت سے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا مانتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے کہ یوسف نجار نے ان کے ساتھ بدکاری کی تھی، تو اسی کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہتان عظیم ہے یہودیوں کا۔ حالانکہ یوسف نجار صالح آدمی تھے، آج بھی بعض یہودی اس الزام کو درست مانتے ہیں، تو یہ کتنی بھی شرارت ان کی ہے، تو ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان لگانے کی وجہ سے، بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، وہ قولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے، انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ کے رسول، یعنی جو اللہ کے رسول، ان کو قتل کر دیا۔ یہ رسول اللہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم سے بدل واقع ہے۔ اصل میں انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسی ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ صلبو، صلبہ یسلبو، صلبہ یسلبو، صلبن سولی دینا، صلیب کے معنی سولی، جمع صلبن و صلبان، وہ لکڑی جس پر عیسائیوں کے گمان کے مطابق سولی دی گئی۔ صلیب، اصل میں صلیب اس لکڑی کو کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، تو وہ لکڑی، صلیب وہ لکڑی جس پر عیسائیوں کے گمان کے مطابق سولی دی گئی تھی، اور وہ تمام عیسائیوں کو گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ عیسائیوں کو کہنا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ہم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، سولی کی شکل ٹی کی طرح ہوتی ہے، جیسے ٹی ہے تو ایک اس کا نچلا حصہ زمین میں گڑا رہتا تھا، اور جو اوپر کی لکڑی ہے رکھ دیجئے ٹی بن جائے، جیسے نیچے کھینچ دیجئے پھر اوپر کھینچ دیجئے، تو اس کی شکل ٹی کی ہوتی ہے۔ نیچے کی لکڑی زمین میں گڑی رہتی ہے اور اوپر کا حصہ الگ رہتا ہے، جسے مجرم اپنے کندھے پر لے جاتا ہے، پھر اسے اس پر لٹکا کر سولی دی جاتی ہے۔ خیر، اب تو سولی کا انداز بدل گیا ہے، تو یہ جو صلیب کی علامت دیکھا ہوگا، جو عیسائیوں کا گرجا بنا رہتا ہے، اس پہ صلیب کی نشانی بنی رہتی ہے، ایک سیدھی لکڑی اور ایک اس کے اوپر لکڑی لگی رہتی ہے۔ تو یہودیوں کا بھی کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک کر ہم سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ اسی لیے عیسائی لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ بھائی ایسے مذہب کو مانو کہ جس کے مذہب کے ماننے کی وجہ سے فوراً تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو قرآن کریم نے بڑی جرأت کے ساتھ ان سب باتوں کی تردید کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے مشابہت پیدا کر دی گئی، یعنی معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ سولی پر لے جانے کے لیے لے گئے، لیکن سولی کسی اور کو دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو ولکن شبہ لہم۔ اب کیسے مشابہت ہوئی، میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اشتباہ کیسے پیدا ہوا، دوسرا آدمی اس کو سولی کیسے دی گئی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اس کے بارے میں کوئی یقینی بات تو نہیں ہے، لیکن بعض باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، یہ ان الذین اختلفوا فیہ، بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، وما قتلوہ یقینا، اور لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان الذین اختلفوا فیہ، بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کے بارے میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور سولی دینے کے بارے میں اہل کتاب دو طرح کا اختلاف ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کے بارے میں اہل کتاب کے درمیان دو طرح کا اختلاف ہوا۔ نمبر ایک، یہود کا اختلاف، ان کے بارے میں کیا اختلاف ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے اختلاف، عیسائیوں کے اختلاف۔ تو پہلا اختلاف یہودیوں کا ہے، یہود کا اختلاف، ایک گروہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، دوسرا گروہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا، وہ ان کے قتل و صلب کا انکار کرتا رہا۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں عیسائیوں میں، یہودیوں میں بھی دو گروہ، ایک گروپ اس بات کا قائل ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور دوسرا گروپ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا، وہ ان کے قتل و صلب کا انکار کرتا رہا۔ یہ یہودیوں کے اختلاف ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کے بارے میں عیسائیوں کے اختلاف، تو ان الذین اختلفوا فیہ، بے شک جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، تو اختلاف کرنے والے یہود بھی ہیں اور اختلاف کرنے والے نصارہ بھی ہیں۔ یہودیوں میں بھی اختلاف ہے، ایک گروپ کہتا ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے، آسمان میں اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ تو اختلاف یہودیوں کا تھا۔ اور عیسائیوں کا اختلاف کیا ہے؟ تو عیسائیوں کا اختلاف یہ ہے، عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے نستوریہ اور دوسرا فرقہ ہے ملکانیہ۔ تو عیسائیوں کے اختلاف، ان کے ایک فرقے نستوریہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناسوت یعنی جسم کے اعتبار سے سولی دی گئی، لاہوت یعنی روح خداوند، روح کے اعتبار سے نہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ناسوت، ایک ہے لاہوت۔ ناسوت یعنی یہ انسانی جسم، اور لاہوت کے معنی روح۔ تو یہ عیسائیوں کے ایک فرقے نستوریہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناسوت یعنی جسم کے اعتبار سے سولی دی گئی، لاہوت یعنی روح خداوندی کے اعتبار سے نہیں۔ اور دوسرے فرقے ملکانیہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل و صلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے، مگر قرآن کریم مطلق طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کا انکار کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، سولی دے دی گئی۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا دعویٰ یہی ہے، لیکن ان میں اختلاف بھی ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ یہودیوں کا بھی اختلاف ہے اور عیسائیوں کا بھی اختلاف ہے۔ یہودیوں کا ایک گروپ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، دوسرا گروپ کہتا رہا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ ان کے قتل و صلب کا منکر ہے۔ اور عیسائیوں میں دو گروپ ہیں، ان میں کیا اختلاف ہے؟ عیسائیوں کا ایک گروپ فرقے نستوریہ کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناسوت یعنی جسم کے اعتبار سے سولی دی گئی، لاہوت یعنی روح کے اعتبار سے نہیں۔ اور دوسرا فرقہ ملکانیہ ہے، اس کا کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل و صلب یعنی قتل کرنا، سولی دیا جانا، ناسوت و لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے، مگر قرآن کریم نے دونوں کی تردید کیا، اور قرآن نے کہا کہ یہ وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ رکوع نمبر 22 کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، اور کل میں ذکر کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل یا صلب کے معاملے میں اشتباہ کیسے ہوا، اور جمہور مفسرین کی کیا رائے ہے، اور اس معاملے میں مشہور مفسر قرآن مولانا عبدالمجید دریابادی نے کیا تحقیق ذکر کی ہے تفسیر ماجدی میں، انشاءاللہ کل اس کا ذکر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔